الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان، فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی آیت لے لیجئے، وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوگی، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو تنہا وہ چھوٹی سی آیت بھی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے. یہ چھوٹی سی آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ہماری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی ایک بنیادی بیماری بیان فرمائی ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے. دو مختصر جملوں میں بیماری بھی بتا دی اور بیماری کا علاج بھی بتا دیا. یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا راستہ کیا ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تم اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس دنیاوی زندگی کو فضیلت دیتے ہو، اس دنیاوی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، اس کی بھلائی، اسی کی فلاح، اسی کی خوشحالی کے بارے میں پڑے رہتے ہو، اور اس دنیاوی زندگی کو کس پر ترجیح دیتے ہو؟ اس دنیا کی زندگی کو کس پر فضیلت دیتے ہو؟ مرنے کے بعد والی زندگی پر فضیلت دیتے ہو کہ مرنے کے بعد والی زندگی کو بھول جاتے ہو اور دنیا کی زندگی کو یاد رکھتے ہو. یہ تمہاری بیماری ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بتلایا کہ ذرا یہ سوچو کہ یہ دنیا جس کی خاطر تم دوڑ رہے ہو اور یہ کوشش کر رہے ہو کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں، میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میرا نام جانیں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، مجھے بڑا منصب اور عہدہ مل جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے. تمہاری ساری کی ساری سوچ اسی دنیا کے لیے ہے. لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا جس کی خاطر یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہو، جس کی خاطر حلال حرام ایک کر رکھا ہے، جس کی خاطر لڑائیاں مول لے رہے ہو، وہ کتنے دن کی زندگی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے، وہ اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے. یہاں کے مقابلے میں وہاں کی زندگی لامحدود ہے. ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل اور مکمل نہیں ہے. ہر خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے، تکلیف لگی ہوئی ہے، پریشانی لگی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت جمع کر لوں گا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، سکون حاصل ہو جائے گا، چین مل جائے گا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے اور دیکھیے اپنے دائیں بائیں. آپ ذرا بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھیے، بڑے بڑے میل کے مالکوں کے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ان کی زندگی میں جھانکیے. بظاہر تو نظر آئے گا کہ بڑی خوشی میں ہیں، بظاہر تو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں، عالی شان کاریں ہیں، شاندار بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں، سارے اسباب راحت کے میسر ہیں. لیکن صاحب کو رات میں نیند نہیں آتی ہے. نیند لانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں. ڈاکٹر سے گولیاں لے لے کر کھا کھا کر نیند لاتے ہیں.
آرام دہ بستر ہے، مسہریاں ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مزدور کی زندگی دیکھیے، ایک کسان ہے، ایک عام زندگی گزارنے والا انسان ہے، لیکن رات کے وقت پوری نیند لیتا ہے، سکون کے ساتھ سوتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ امیر کی زندگی بہتر ہے کہ اس غریب کی زندگی بہتر ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں ہر خوشی کے ساتھ غم ہے اور ہر غم کے ساتھ خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، غم کا نام و نشان نہیں ہے، وہ عالم جنت ہے۔ اور ایک عالم اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا جو صدمے ہی کی جگہ ہے، دکھ ہی کی جگہ ہے، غم ہی غم ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، مصیبت اور پریشانی ہی پریشانی ہے، اس میں خوشی کا کوئی گزر نہیں، راحت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ جہنم ہے۔ اور تیسرا عالم پیدا کیا جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اور یہ ایسا عالم ہے کہ یہاں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے اور اس میں راحت بھی ہے۔ یہ دنیا دونوں چیزوں سے ملی جلی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا میں کوئی صدمہ نہ ہو، کوئی مجھے تکلیف نہ ہو، کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہو، تو وہ دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے، اسے دنیا کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے اور تو اور اللہ کے محبوب ترین بندے یعنی انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کو بھی تکلیفیں اٹھانا پڑی، ان کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑی، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر مصیبتیں بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے، آخرت کی زندگی خیر ہے، اس کی لذت بھی کامل، اس کی رحمت بھی کامل، اس کے اندر خوشی بھی کامل، جو مل گیا وہ کامل اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بیماریوں کی جڑ بتا دی ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہو۔ اس دنیا کے اندر کوئی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی بات یہ یقینی ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ کوئی بات اس سے زیادہ یقینی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے جس کو مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے کہ ہاں ایک دن اسے مر کر یہاں سے جانا ہے۔ لوگوں نے اللہ کا تو انکار کر دیا، لوگوں نے اللہ کا تو انکار کر دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، لیکن موت سے انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ محترم حضرات، ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم سب منہ ڈال کر دیکھیں کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات تک بستر پر جانے تک اس پورے وقت میں کیا کچھ ہم سوچتے ہیں، کیا کیا خیال آتے ہیں، دنیا داری کے، کاروبار کے، تجارت کے، کیا کیا خیال آتے ہیں۔ اگر خیال نہیں آتا ہے تو صرف موت کا خیال نہیں آتا ہے، قبر میں جانا ہے یہ خیال نہیں آتا ہے، قبر میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا یہ خیال نہیں آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ذرا ہم غور کریں کہ 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہم اس موت کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ تمہاری بنیادی بیماری یہ ہے کہ تم آخرت سے غافل ہو، آخرت سے غافل ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے، وہاں سے گزر ہوا، صبح کا وقت ہونے جا رہا تھا۔ اس گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی باتیں کر رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ نکالنے کا وقت آ گیا ہے، دودھ نکال لو، اور ایسا کرنا کہ آج کل ہماری گائے دودھ کم دے رہی ہے، اس لیے دودھ میں پانی ملا دینا کہ وہ زیادہ ہو جائے۔ بیٹی نے کہا کہ اماں جان، میں دودھ میں پانی تو ملا دوں، لیکن امیر المؤمنین کا یہ حکم ہوا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے، ملاوٹ کی چیز نہ بیچے۔ ماں نے کہا بیٹی امیر المؤمنین کا حکم ضرور ہے، لیکن وہ یہاں کہاں، وہ تو آرام کر رہے ہوں گے، تجھے دیکھ تھوڑی نہ رہے ہیں، وہ تو اپنے گھر آرام سے سو رہے ہوں گے، اگر تم ملا لے گی تو ان کو کہاں پتہ چلے گا۔ بیٹی نے کہا اماں جان ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین کو نہ پتہ چلے، لیکن امیر المؤمنین کا بھی ایک امیر المؤمنین ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔
اور جب وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ایسا کام نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے یہ ساری گفتگو سن رہے تھے، اور واپس اپنے گھر جانے کے بعد صبح کے وقت اس لڑکی کے بارے میں معلومات کی کہ یہ لڑکی کون ہے، کون سا گھرانہ ہے۔ اس لڑکی کو بلایا تحقیق کرنے کے بعد، اور اپنے صاحبزادے سے اس کا نکاح کر دیا، اور ان کی نسل میں بعد میں امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت بہتر ہے، آخرت پائیدار ہے دنیا کے مقابلے میں، کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔ دل دماغ پر جب یہ بات بیٹھ گئی تو پھر کوئی گناہ اور کوئی بدعنوانی کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھے گا۔ یہ ہے در حقیقت اس آیت کا منشا، کہ تم اپنی اس بیماری کو پہچان لو کہ تم ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے لیے کر رہے ہو۔ کبھی یہ بھی سوچا کرو کتنے آدمیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، قبر میں دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دن میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے والا ہے، اور قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے اور قبر کے بعد کیا ہوگا، پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، تاکہ آخرت کا خیال دلوں پر مسلط ہو جائے۔ لیکن ہم اور آپ 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت اس کام کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے اندر ہم اور آپ اس بات کو سوچا کریں کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں پر غالب فرمائے، اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کریں۔